بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں طارق گرایا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گل بات۔ آج معلومات سے بھرپور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی ہاں، تو ملک میں اس وقت کرونا یعنی کووڈ-19 جو تھا وہ کووڈ 2020 میں بھی بھرپور حملہ آور ہے، اور ہم حسب معمول جس طرح ہم پیچھے بات کرتے آئے ہیں کہ سب سے پہلے جو اس کا نزلہ گرتا ہے، جو زیر عتاب جو شعبہ آتا ہے، وہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جو کہ سب سے پہلے نئے لاک ڈاؤن کے جو ہے نا اثر سے نبردذباں ہونا پڑا ہے جس کو۔ جی ہاں، تو آج کی ویڈیو دو حصوں پہ ہوگی کہ پہلے حصے میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا اسکول بند کرنے چاہیے تھے، کالجز بند کرنے چاہیے تھے، کیا لاک ڈاؤن سب سے پہلے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لگانا، یہ کس طرح حکومت اس کو جسٹیفائی کرے گی، اور نمبر دو ہم ویڈیو کے دوسرے حصے میں وہ ساری حکمت عملی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اگر یہ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے تو کیا ہم اب اسی طرح رونا پیٹنا ڈالے رکھیں گے کہ یہ لاک ڈاؤن ہو گیا تو اب جی بڑا ظلم ہو گیا، تو اس میں ہم نے اسی طرح مطلب رونا پیٹنا ہے یا کچھ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین انشاءاللہ آپ کو ہم لائے عمل دیں گے کہ کس طرح اس مشکل صورتحال سے ہم نے گزرنا ہے۔ تو دوستو، یہ جس طرح فوری طور پہ ابھی بھی اپنا 13 مارچ کی طرح اب یہ 26 نومبر کو اسکول بند ہونے جا رہے ہیں یعنی پرسوں، تو یہ نہ پہلے جسٹیفائیبل تھا نہ اب ہے۔ یہ پہلے بھی ظلم کیا گیا تھا اداروں پہ، خاص طور پہ جو چھوٹے سکولز ہیں، جو اکیڈمیز ہیں ان پہ، اور اب ایک مرتبہ پھر یہ ظلم کا شکار جو ہیں یہ سکولز، وہ خاص طور پہ جو ایسے ادارے جن کی تعداد تقریباً ہے جو کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں 95% ہے، اور جن کا فی سٹرکچر بھی 1000 کے راؤنڈ باؤٹ ہے، تو سب سے زیادہ متاثر ہونے والے وہ لوگ ہیں۔ تو یہ جو اس وقت ایجوکیشن انسٹیٹیوشن پہ لاک ڈاؤن آیا ہے، یہ کسی طرح بھی جو ہے قابل قبول بھی نہیں ہے، اور کسی طرح بھی یہ مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک پورے ملک میں ایک جیسی اسٹریٹجی بنائی جائے، اور سکولز بند کرنے کے ساتھ ساتھ بازار بھی، میرج ہال بھی، اور دیگر شعبہ جات بھی مؤثر طریقے سے اگر بند کر کے کووڈ کی جو پھیلتی ہوئی صورتحال ہے اس کو نہ روکا جائے، تو صرف سکول بند کر کے یہ بتانا کہ جی ہم نے لاک ڈاؤن لگا دیا ہے، یہ کسی طرح مؤثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ سکول میں بچوں کو نہیں آنے دیں گے تو جس طرح اس وقت شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، جہاں آپ نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ جی 300 لوگ اوپن ایریا میں جو ہے نا فنکشن اٹینڈ کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، تو آپ ذرا بتائیں کہ وہاں یہ بچے جب شام کو جائیں گے کیا وہاں یہ محفوظ ہوں گے؟ سکولز میں تو یہ بچے بہت محفوظ تھے، اور الحمدللہ یہ پچھلے 2 ماہ سے جب سے سکول کھلے ہیں تو سب سے جو زیادہ مؤثر ایس او پیز پر عمل کیا گیا وہ سکولز میں کیا ہے، کالجز میں نے کیا ہے، یونیورسٹیز نے کیا ہے، اور سب سے مؤثر ایس او پیز پر عمل کرنے کے باوجود سب سے پہلے جو بند کیا گیا وہ پھر سکولز کو بند کیا گیا۔ تو یہ اگر سکولز میں سے بچے نکلتے ہیں، اگر یہ بچے شام کو میرج ہالز میں جاتے ہیں، شاپنگ مالز میں جاتے ہیں، دیگر تقاریب میں جاتے ہیں، تو کیا یہ آپ کا سکول بند کرنا جو ہے یہ مؤثر ثابت ہوگا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ تو اگر آپ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کووڈ جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اس وقت جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور 40-50 لوگ ڈیلی جو ہے نا وہ کرونا کا شکار ہو رہے ہیں، اور ایکٹیو کیسز بھی ڈیلی 2 سے 3 ہزار تک آ رہے ہیں، جو کہ ایک تھریٹننگ سچویشن ہے۔ لیکن کیا سکول بند کرنے سے یہ تھریٹ ختم ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی، جب تک آپ ایک مؤثر لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جاتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حکمت عملی طے کی جاتی، سکولز کو بھی 10-15 دن دیے جاتے، اور اس کے بعد آپ 30 دن کا لاک ڈاؤن کرتے یا 40 دن کا یا جتنے دن کا بھی لاک ڈاؤن کرنا تھا، وہ تمام شعبہ جات زندگی جو تھے ان کو بند کیا جاتا، اور جو لاک ڈاؤن تھا اس کو امپلیمنٹ کروایا جاتا، تاکہ یہ جو ٹرانسمیشن ہے کرونا کی اس کو روکا جا سکتا۔ اب یہ تو بات ہو گئی کہ اب ایجوکیشن انسٹیٹیوشن تو بند ہو گئے،
اب میری یعنی والدین اور اساتذہ اور سکولز والے دوست حضرات جو ہیں ان سے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہم اس لاک ڈاؤن میں، جو کہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، ڈیفینیٹلی 26 تاریخ سے سکولز بند ہو جائیں گے، اور سب سے جو اوبے کرنے والے ملکی قانون کو لوگ ہیں وہ بھی یہی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہ اوبے بھی کرتے ہیں. تاجروں نے بھی نہیں آج تک مطلب حکومت کی مانی، سیاستدانوں میں نے بھی حکومت کی نہیں مانی، وہ بھی جلسے جلوس کر رہے ہیں، نہ مولویوں نے مانی ہے، نہ سیاستدانوں نے مانی ہے، اور نہ تاجروں نے مانی ہے. اگر کہیں بھی پہلے بھی مؤثر لاک ڈاؤن ہوا ہے تو وہ تعلیم پہ ہوا ہے، اور اب بھی یہ دیکھنا 26 تاریخ سے بڑے مؤثر طریقے سے ہوگا. نہ کسی کو اکیڈمی کھولنے دی جائے گی، نہ کسی کو اسکول کالجز کھولنے دیے جائیں گے. تو سب سے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ملکی قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ سب کچھ کو مان کر بیٹھ جائیں گے. ضرور واٹس ایپ گروپ پہ، فیس بک پہ، یہ ٹویٹر پہ یہ شور تو ضرور کریں گے کہ جی بہت جی غریب ماری ہو گئی ہے جی، بڑا نقصان ہو گیا، لیکن کر کچھ نہیں سکیں گے. جو حقیقت ہے وہ یہی ہے. نہ ان کے لیڈران میں وہ سکت ہے کہ وہ کہیں اچھے فورم پہ اپنی آواز اٹھا سکے، اور نہ یہ لوگ خود ان میں اتنی یونٹی ہے کہ یہ خود نکل کے کہیں دھرنا دے سکیں کہ ان کی بات مانی جائے. تو اب اگلا لائے عمل کیا ہے، تو وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے جو ضروری ہے وہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنا اسکول انتظامیہ جو ہے بجائے یہ سوچے کہ کس طرح اسکول کھلوانے ہیں یا کس طرح دھرنا دینا ہے یا لاک ڈاؤن کو کس طرح مطلب توڑنا ہے، وہ نہیں ہو سکے گا. لہٰذا آپ دوسری طرف پازیٹیو طرف آ جائیں کہ یہ اٹ از ناٹ اینڈ آف لائف. آپ اپنے بچوں کو سے انٹریکٹ کریں، پیرنٹس سے انٹریکٹ کریں. تمام پیرنٹس کے جس طرح پہلے بھی واٹس ایپ نمبر تھے یا دوسرا مطلب آن لائن جو طریقہ کار ہے ایجوکیشن کا اس کی طرف گئے تھے، اس کو بہت ہی مؤثر طریقے سے امپلیمنٹ کریں. اگر یہ پاسبل نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے دوستوں کی کالز آتی ہیں کہ ہمارے ایریا میں یہ نیٹ نہیں چلتا یا والدین کو اتنا نہیں پتا کہ کس طرح مطلب کہ وہ اس کو نیٹ کے ذریعے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس طرح کہ گورنمنٹ نے کہا بھی ہے کہ ہفتے میں 2 دن آپ اسکول ٹیچرز کو بلا سکتے ہیں، اسٹاف کو بلا سکتے ہیں، تو آپ 2 بیچ بنا لیں، اسکول کے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں بچوں کو. کچھ بچوں کے پیرنٹس کو آپ ایک دن ہفتے میں بلا لیں، کچھ کو دوسرے دن ہفتے میں بلا لیں، اور ان کو ویکلی جو ہے وہ ڈائری تیار کر لیں، پلاننگ کے ساتھ ایک ویکلی ہوم ورک تیار کریں اور وہ پیرنٹس کو دیں، 1 ویک کا دیں. اور جب وہ 1 ویک کا ہوم ورک ہو جائے پھر وہ ہوم ورک تیار کر لیں گے، تو کوشش تو یہ کریں کہ وہ آپ کو اس دن ہوم ورک چیک کروا دیں. اگر یہ پاسبل نہ ہو تو پھر نیکسٹ ویک کا ہوم ورک دے دیں اور والدین کو گائیڈ کریں، یا کوئی ٹیوٹر ہے ان کی تو ان کو گائیڈ کریں. اور اگر پاسبل ہے تو ہر کلاس کی ٹیچر اپنا ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں، اس واٹس ایپ گروپ کے ساتھ ٹیچرس پیرنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کریں، جہاں پیرنٹس کو پرابلم ہو وہ ان کے ساتھ ڈسکس کر لیں. اس کے علاوہ جو ہیڈس ہیں وہ اپنے تمام پیرنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کریں تاکہ پیرنٹس کے کوئی مسائل ہوں تو ان کو ڈسکس کیا جائے. دوسری یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ انٹریکشن رکھیں، ویکلی انٹریکشن بہت ضروری ہے. جب آپ ویکلی انٹریکشن رکھیں گے تو پیرنٹس کو بھی احساس ہوگا کہ ہمارے بچے ایسے پڑھ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی اگر آپ اس کو پازیٹیولی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو یہ فائدہ مند ہیں. یہ چھٹیاں نقصان دہ نہیں ہوں گی کیونکہ موسم بھی دن بدن خراب ہو رہا ہے، یعنی بہت سردی آ رہی ہے اور اگلے دنوں میں اور زیادہ سردی ہو جائے گی. تو بڑا اچھے طریقے سے والدین بچے کو صبح اٹھائیں، 9 بجے پڑھنے کے لیے بٹھائیں، 12 بجے تک اس کو پڑھائیں 3 گھنٹے، پھر کوئی انٹرول دے کے 2 گھنٹے کے لیے بعد میں پھر بٹھائیں. تو آپ اگر 4 سے 5 گھنٹے بچے کو روزانہ گھر میں پڑھاتے ہیں، آپ جو کام دیا ہوا ہے، جو نوٹس ہیں، جو مطلب آپ کو ہوم ورک بچوں کو مل رہا ہے، یا جو بھی واٹس ایپ پہ آپ کے ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن ہو رہی ہے، اس کام کو کرواتے جائیں. جب آپ اس کام کو کرواتے جائیں گے تو بچہ بھی انگیج ہوگا، بیزی رہے گا، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ ڈیلی یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اسکول جا رہا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ پیرنٹس اور ٹیچرز کی انٹریکشن رہے اور بچے کو مؤثر طریقے سے
جو اسکول کی ٹائمنگ ہے اس کے مطابق اٹھائیں، ناشتہ کروائیں اور اس کو بٹھائیں، اور اس کو یہ جس طرح بتایا کہ 2 گھنٹے کا یا 3 گھنٹے 2 گھنٹے کا آپ اس کے بنا لیں وقفے، اور اس میں اس کو پڑھاتے رہیں، اور کام جو نوٹ بک کے مطابق ڈائری کے مطابق جو ہے وہ اس کو کروائیں، اور ٹیچر سے ضرور انٹریکشن رکھیں۔ باقی جو کچھ سکولز کے مالی معاملات ہیں تو دوستو اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے رزق دینا ہے۔ اگر آپ سکول سے منسلک سب لوگوں کا خیال رکھیں گے، جو انتظامیہ ہے وہ اپنے چھوٹے سے لے کر بڑے ملازم تک سب کا خیال رکھیں گے، سب کو کوشش کریں گے کہ جتنا بھی جو فیسیں آ رہی ہیں، جتنا بھی آپ کا بجٹ ہے اس میں رہتے ہوئے سب لوگوں کو برابر اس میں شریک کریں گے، سب کا چولہا چلانے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی آپ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی گھاٹا نہیں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی مدد کرے گی، وہاں سے مدد کرے گی جہاں سے آپ کا خیال بھی نہیں ہے۔ اس لیے روزی کا رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ خلوص نیت کے ساتھ والدین سے انٹریکٹ کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں، اور اپنے اساتذہ کا، اپنے ملازمین کا، اور دوسرے جو سکول سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں گے تو آپ کی کمائی میں انشاءاللہ برکت اللہ تعالیٰ ڈالے گا، اور پیرنٹس کے ذہن میں بھی یہ پھر بات چلی جائے گی کہ جو لوگ دن رات ہمارے لیے کام کرتے ہیں ہم نے ان کے لیے ان کو پے کرنا ہے۔ جب یہ ساری سچویشن ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ 40 دن کے بعد یہ بچے بہت ہی زبردست ایک پرفارمنس کے ساتھ نکلیں گے، جیسا کہ گورنمنٹ نے بھی بتایا ہے کہ 50% پھر یہ ہوم ورک کے نمبر ہوں گے، 50% ان کی اسیسمنٹ کے نمبر ہوں گے پاسنگ مارکس کے لیے۔ تو یہ بچوں کو بھی بتائیں، والدین کو بھی بتائیں، تاکہ ایک ان کو موٹیویشن ملے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ چیک ہوگا اور اس کام کے ہمیں 50% مارکس ملنے ہیں۔ اگر 500 نمبر ہیں اینول میں تو اس میں سے 250 نمبر اس ہوم ورک کے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں آپ پیرنٹس کے ساتھ انٹریکشن کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ رابطے کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ یہ 40-45 دن کا جو پیریڈ ہے ایک تو بہت اچھے طریقے سے گزر جائے گا، بچے محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تب تک ہمیں یہ کووڈ کی جو پینڈیمک ہے اس سے بھی نکالے، اور یہ جو ایکٹیو کیسز کی شرح ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ کم کرے، اور اس کو کئی ایسی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوا چلائے کہ یہ پوری دنیا سے ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔